بلٹن کا آغاز کریں گے۔ تاریخ آ گئی، عام انتخابات 8 فروری 2024 بروز جمعرات ہوں گے۔ صدر مملکت اور الیکشن کمیشن میں انتخابات کی تاریخ پر اتفاق ہو گیا۔ عام انتخابات کی تاریخ پر ایوان صدر میں اہم ملاقاتیں ہوئیں۔ پولنگ ڈے اتوار کیوں نہیں رکھا؟ صحافی کا سوال۔ بچوں کو ایک اور چھٹی مل جائے گی، چیف الیکشن کمشنر کا مسکراتے ہوئے جواب۔ ایک مرتبہ الیکشن کا اعلان ہو جائے تو یہ پتھر پر لکیر ہوگی۔ تاریخ میں توسیع کی اجازت نہیں ہوگی۔ تاریخ آنے کے بعد کوئی درخواست نہیں سنیں گے۔ انتخابات 90 روز میں کرانے کے کیس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ کہا، صدر نے الیکشن کی تاریخ نہ دے کر آئین کی خلاف ورزی کی۔ آئین کی خلاف ورزی 7 نومبر سے ہوگی۔ اسرائیلی ایجنٹ آج مکافات عمل کا شکار ہے۔ انتخابات کا اعلان ہو گیا، دیکھتے ہیں اب تم الیکشن کیسے چوری کرتے ہو۔ معذرت خواہانہ سیاست کا دور ختم ہو چکا۔ مولانا فضل الرحمان کا کراچی میں JUI کے امن مارچ سے خطاب۔ مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ کہا، اسرائیل غزہ میں جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ ہم نے ایک طویل جدوجہد کے بعد آج عوام میں ایک مقام پیدا کیا ہے، اور اب الیکشن کے نظام میں ہم انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کہ تم چوری کیسے کرتے ہو، اور آج اس کو مکافات عمل کے حوالے کیا ہے۔ اور اب تو الیکشن کا اعلان بھی ہو گیا ہے، تو جنگ چھڑ چکی ہے۔ اب تم بھی میدان میں اور ہم بھی میدان میں۔ مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں کون کون لوگ پاؤں لمبے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں سوچتا ہی ہوں کہ اگر امریکہ اور یورپ کھل کر اسرائیل کی حمایت میں میدان میں آ چکے ہیں اور اپنی جنگی قوت اسرائیل کے قریب تک لا چکے ہیں، میدان جنگ میں اتر چکے ہیں، تو پھر اسلامی دنیا کیوں تحفظات کا شکار ہے؟ جو فلسطین کے مجاہدین کی حمایت کر رہے ہیں وہ عالمی قوتیں ہیں، ان کو بھی عالمی قوت میدان جنگ میں لانا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ صوبے میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ پنجاب میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کے لیے ضروری اقدامات پر پیش رفت بارے رپورٹ پیش کی گئی۔ صوبے میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن کے طریقہ کار کا جائزہ لیا گیا۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو واپس بھجوانے کے لیے کارروائی تیز کرنے پر اتفاق ہوا۔ غیر قانونی غیر ملکی افراد کے لیے ہولڈنگ ایریاز قائم کیے گئے ہیں اور ان کی منتقلی جاری ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، ہمارے نمائندے دور نائب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دور نائب، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر پہ ایک امپورٹنٹ میٹنگ لی ہے، اور اس میٹنگ میں انہوں نے اب تک جتنے بھی غیر قانونی طور پر مقیم تھے غیر ملکی، ان کے حوالے سے پیش رفت کا جائزہ لیا ہے۔ غیر قانونی طور پر جو مقیم ہیں یہاں پر غیر ملکی، ان کے حوالے سے کارروائیاں تیز کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ پناہ گاہ اور املاک کرائے پر دینے والوں کے خلاف بھی کارروائی جو ہے اس کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی شناخت مستند ڈیٹا کے ذریعے کرنے کے لیے میکانزم تیار کرنے، غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی مدد کرنے والوں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی، ایسا کہنا تھا وزیر اعلیٰ کا۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے تمام افسران کو، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، کہ اس پر جو ایکشن ہے اس کو تیز کیا جائے، اور غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی شناخت مستند ڈیٹا کے لیے ایک میکانزم تیار کیا گیا ہے جس پر فوری طور پر عمل درآمد بھی کیا جائے۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی مدد کرنے والوں سے کوئی رعایت نہ برتی جائے۔ جی ٹھیک ہے دور نائب، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے منڈی بہاؤالدین کا دورہ کیا۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اسپتال، ڈسٹرکٹ جیل اور تھانہ سٹی کا جائزہ لیا۔ مریضوں کی عیادت، مفت ادویات اور مفت ٹیسٹ کی سہولت کے بارے میں دریافت کیا۔ دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف ڈاکٹرز اور عملے کی کارکردگی کو سراہا۔ کہا، DHQ اسپتال منڈی بہاؤالدین لاہور کے کئی اسپتالوں سے بہتر ہے۔ عوام کی فلاح کے لیے متعدد منصوبوں پر کام جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی ڈسٹرکٹ جیل منڈی بہاؤالدین کی مختلف بیرکس میں گئے، قیدیوں سے ملاقات کی اور ان کے مسائل پوچھے۔ جیل کچن کا معائنہ کیا، قیدیوں کے لیے تیار کیے گئے کھانے کا معیار دیکھا، کھانا کھا کر چیک کیا، باورچی کو 10,000 روپے انعام بھی دیا۔ جیل اسپتال کا دورہ کیا اور مریض قیدیوں سے ملاقات کی۔ علاج معالجے کی سہولتوں کے بارے میں دریافت کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ قیدیوں کے علاج معالجے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے۔
थाना सिटी का दौरा किया और फ्रंट डेस्क पर शहरियों की दरखास्तों पर प्रोग्रेस का जायजा लिया। किंग मोड़ ता 17 और 17 ता रेलवे फाटक रोड का इफ्तिताह भी किया। रोड पर 372 मिलियन रुपए लागत आई है। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस उस्मान अनवर भी हमराह थे। कमिश्नर गुजरावाला नवीद हैदर शिराजी, डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन, शाहिद इमरान मार्थ और दीगर मुतलका अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी मंडी बहाउद्दीन के दौरे के दौरान सैदपुर के नवाही गांव सगरपुर पहुंचे। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब भी हमराह थे। वज़ीर आला ने शहीद SSP अशरफ मार्थ की कब्र पर फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद पुलिस अफसर अशरफ मार्थ को सलामी पेश की। वज़ीर आला ने शहीद अफसर की अजीम कुर्बानी पर खराज अकीदत पेश किया। कहा, पुलिस अफसर अशरफ मार्थ ने शहादत का बुलंद रुतबा पाया। शहीद अशरफ मार्थ पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान के पहले पुलिस अफसर थे जो दहशतगर्दों की टारगेट किलिंग से शहीद हुए थे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद अशरफ मार्थ हमारे दिलों में जिंदा हैं और हमेशा रहेंगे। उनकी लाजवाल कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का अचानक घोड़ा चौक और नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदियां अंडरपास मंसूबे का दौरा। सूबाई वज़ीर हाउसिंग असफर अली नासिर, DC राफिया हैदर, DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी हमराह थे। CEO CBD इमरान अमीन ने घोड़ा चौक मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदे दुर्रे नायाब से। दुर्रे नायाब आगाह कीजिए। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने अचानक दौरा किया है घोड़ा चौक और नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदियां अंडरपास मंसूबे का, और इस मौके पर उनके साथ सूबाई वज़ीर हाउसिंग असफर अली नासिर, DC राफिया हैदर, DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी भी मौजूद थे। मज़ीद मालूमात लेते हैं नुमाइंदे दुर्रे नायाब से। दुर्रे नायाब आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी जो है वो घोड़ा चौक फ्लाईओवर पहुंचे। वहाँ पे उन्होंने तामीराती कामों का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर हाउसिंग असफर अली नासिर उनके हमराह थे। डिप्टी कमिश्नर DIG ऑपरेशन दीगर अफसरान मौजूद थे। CO CBD इमरान अमीन ने उनको तामीराती कामों के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया कि फ्लाईओवर के लिए स्टेज स्ट्रक्चर का काम मुकम्मल किया जा रहा है और कुछ दिन बाद ही कंक्रीट का काम शुरू कर दिया जाएगा। नीचे जो है वो सर्विस लेन और दीगर रस्तों को भी ठीक किया जा रहा है और उसके लिए स्मार्ट सर्विस की तैयारी की जा रही है। इस वाले से वज़ीर आला ने कहा कि काम की रफ्तार को मज़ीद तेज किया जाए। अब तक की होने वाली पेशरफ से वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इत्मीनान का इज़हार किया है। जी बहुत शुक्रिया दुर्रे नायाब। लाहौर के पौश इलाके मॉडल टाउन में टाट वाला स्कूल। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी का गवर्नमेंट जूनियर मॉडल हाई स्कूल मॉडल टाउन का दौरा। सरकारी स्कूल में फर्नीचर गायब, बच्चे फर्श पर बैठकर पढ़ने पर मजबूर। स्कूल के वॉशरूम्स में गंदगी, पानी गायब, वाटर कूलर खराब निकला, टूटा फर्नीचर, खराब वाइट बोर्ड, खस्ता हाल दरवाजे, सफाई की अबतर सूरत हाल। क्लासरूम्स में उखड़ा पेंट और जाले देखकर वज़ीर आला शदीद बरहम हुए। सैयद मोहसिन नकवी ने वज़ीर तालीम, सेक्रेटरी और चीफ एग्जीक्यूटिव स्कूल्स एजुकेशन को स्कूल तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब ने हर क्लास में बच्चों से मुलाकात की और उनको दरपेश मसाइल पूछे।